شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ پر مشتمل ایک جماعت کفار کی جاسوسی کے لیے روانہ فرمائی۔ آپ نے اس جماعت کا امیر حضرت عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا حضرت عاصم بن ثابت انصاری کو مقرر فرمایا۔ چنانچہ وہ لوگ مدینے سے چلے۔ جب وہ مقام ہدا پر پہنچے جو عثفان اور مکہ کے درمیان ہے، تو قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو کسی نے ان کی آمد کی خبر دی۔ اس قبیلہ کے تقریباً 200 تیر انداز ان کی تلاش میں نکلے اور ان کے قدموں کے نشانات سے اندازہ لگاتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں صحابہ کرام نے بیٹھ کر کھجوریں کھائی تھیں جو وہ مدینہ سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ تعاقب کرنے والوں نے کہا یہ تو یثرب کی کھجوریں معلوم ہوتی ہیں۔ بالآخر وہ ان کے قدموں کے نشانات سے اندازہ لگاتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں نے انہیں دیکھ لیا تو انہوں نے پہاڑ کی ایک چوٹی پر پناہ لے لی۔ مشرکین نے ان سے کہا کہ ہتھیار ڈال کر نیچے آ جاؤ، تم سے ہمارا وعدہ ہے کہ تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ مہم کے امیر حضرت عاصم بن ثابت انصاری نے کہا اللہ کی قسم میں تو آج کسی صورت کفار کی پناہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ ہماری طرف سے اپنے نبی کو ان حالات کی اطلاع کر دے۔ بہرحال ان پر کافروں نے تیر برسانے شروع کر دیے اور حضرت عاصم کو 7 ساتھیوں سمیت شہید کر ڈالا۔ باقی 3 صحابی حضرت خبیب انصاری، ابن دسنہ اور ایک تیسرا شخص ان کے عہد و پیمان پر چوٹی سے نیچے اتر آئے۔ جب یہ تینوں صحابی پوری طرح ان کے نرغے میں آ گئے تو انہوں نے کمانوں کی تانتیں اتار کر انہیں باندھ دیا۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تمہاری پہلی غداری ہے، اس لیے میں تو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا بلکہ شہید ہونا پسند کروں گا۔ مشرکین نے انہیں گھسیٹا اور زبردستی ساتھ لے جانا چاہا۔ جب وہ کسی طرح بھی ساتھ جانے پر آمادہ نہ ہوئے تو ان لوگوں نے انہیں شہید کر ڈالا۔ اب یہ حضرت خبیب اور ابن دسنہ کو ساتھ لے کر چلے اور مکے پہنچ کر انہیں فروخت کر دیا۔ یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ چنانچہ حضرت خبیب کو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد المناف کے بیٹوں نے خرید لیا، کیونکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاں چند دن قیدی رہے۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے عبید اللہ بن ایاز نے بتایا، انہیں حارث کی بیٹی نے خبر دی کہ جب انہوں نے خبیب کو قتل کرنے پر اتفاق کر لیا تو حضرت خبیب نے زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے ان سے استرا مانگا۔ انہوں نے اسے فراہم کر دیا۔ میری بے خبری میں میرا بیٹا حضرت خبیب کے پاس آیا تو انہوں نے اسے پکڑ کر اپنی ران پر بٹھا لیا جبکہ استرا ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں اس قدر پریشان ہوئی کہ حضرت خبیب نے میری گھبراہٹ کو میرے چہرے سے بھانپ لیا۔ انہوں نے کہا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ عورت کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم خبیب سے بہتر میں نے کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میں نے ایک دن دیکھا کہ خوشہ انگور ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ مزے سے انہیں کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ مکرمہ میں پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ وہ کہتی تھیں بلا شبہ یہ تو اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اس نے اپنے پیارے خبیب کو عطا کیا۔ بہرحال جب وہ لوگ انہیں قتل کرنے کے لیے حرم کی حدود سے باہر لے گئے تو ان سے حضرت خبیب نے کہا مجھے 2 رکعتیں نماز ادا کرنے کی مہلت دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت خبیب نے 2 رکعتیں نماز ادا کی، پھر کہا اگر تم میرے متعلق بدگمانی نہ کرتے کہ میں قتل سے گھبرا گیا ہوں تو میں اپنی نماز کو ضرور طویل کرتا۔ پھر انہوں نے دعا فرمائی اے اللہ ان کو چن چن کر صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ پھر یہ اشعار پڑھے جب میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں مجھے کس پہلو پر گر کر مرنا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو میرے بریدہ جسم کے جوڑ جوڑ میں برکت عطا فرما دے۔ آخر حارث کے بیٹے عقبہ نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مسلمان کے لیے 2 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ جاری کیا جسے باندھ کر قتل کیا جائے۔ دوسری طرف حضرت عاصم بن ثابت انصاری کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس جگر پاش واقعے کی اطلاع دی اور جن جن آزمائشوں سے وہ دوچار ہوئے تھے ان سب حالات سے انہیں آگاہ کیا۔ کفار قریش کو جب حضرت عاصم بن ثابت انصاری کی شہادت کی خبر ہوئی تو انہوں نے کچھ آدمی روانہ کیے تاکہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر لائیں جس سے ان کی شناخت ممکن ہو سکے، کیونکہ انہوں نے بدر کی لڑائی میں ان کے بڑے بڑے سرداروں کو واصل جہنم کیا تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت عاصم بن ثابت انصاری پر سیاہ بادل کی طرح شہد کی مکھیوں کا ایک جتھا بھیج دیا گیا جنہوں نے کفار کے قاصدوں سے ان کے جسم کو محفوظ رکھا، چنانچہ وہ ان کے جسم سے کچھ بھی کاٹنے پر قادر نہ ہو سکے۔